درود پڑھیں باوجود دعا ہے عزت والے دربار میں جتنے عزت آ رہا ہے، سلطان کربلا کی کریم ماں کسی کو خالی دامن نہ جانے دے۔ آمین بلند کہا کریں، کیونکہ اللہ نے اس دروازے کے سوا کوئی دروازہ بنایا ہی نہیں جہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ تیسری مجلس سے خطاب ہے اور میری توقع سے بڑھ کے آپ کی سماعت انتہائی مطمئن ہوں۔ آج ایک مشکل سے موضوع کا فیصلہ کیا ہے جو ممبر سے پہلی بار آپ کے نوکر نے پڑھا ہے، اس سے پہلے یہ موضوع نہیں پڑھا گیا۔ اگر آپ ساتھ دو تو میں آپ کے حوالے کروں وہ موضوع، کیونکہ نہ تو وہ موضوع آسانی سے مجھے ملا ہے، میرے 2 سال لگے، اور نہ ہی میں چپ رہنے والوں کے حوالے کر سکوں گا۔ آپ بھی قریب آ جائیں، تھوڑا سا مہربانی کیا کریں، یہ بکھرا ہوا ماحول مجھے پریشان کرتا ہے۔ شکر گزار ضعیف بیٹھے رہے، جوان چہرے ہیں، قریب آ کے بیٹھے، آپ بھی تھوڑا سا آگے ہو جائیں۔ ماحول سا بن جاتا ہے تو پھر دل چاہتا ہے کہ یہ آواز آپ کی اکٹھی مجھ تک پہنچتی رہے۔ درود پڑھیں بابا سے بلند۔ اجازت ہے کوئی بات شروع کی جائے؟ لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا آپ کا۔ اگر آپ یقیناً مل بیٹھے تو مل کے لطف آئے گا۔ پہلا مصرع مجھے بتائے گا کہ مجھے یہ موضوع پڑھنا چاہیے یا چھپا کے ساتھ لے جانا چاہیے، کیونکہ عنوان کی تفسیر ہے عباس کا بیٹا۔ سر سے بات گزر گئی ہے بندوں، چلے کچھ اور سناتے ہیں آپ۔ درود پڑھیں بابا۔ آواز آ رہی ہے؟ چلو کچھ اور سناتے ہیں آپ کو، طبیعت بھی ہے۔ پھر کبھی موقع ملا تو عباس کے بیٹے کا فضائل پڑھوں گا انشاءاللہ۔ میری مجبوری پتہ کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ کا ہوں نوکر، ذاکر سمجھ لو تو آپ کا شکر گزار، ورنہ میں عزاداروں کا نوکر بن کے آیا۔ پوری دنیا میں 14 نے کی عزت نہیں ہے، کتابوں سے یہی باتیں ڈھونڈتا رہتا ہوں، کوئی بات نہیں۔ اور جو بندہ سمجھ بھی جائے کہ کیا پڑھ رہا ہے، مقروض بھی 14 کا ہو تو خالی ہاتھ ہی نہ اٹھا سکے تو اس کے آنے کا مقصد ہی سمجھ نہیں آئے۔ اس سے بہتر ہے بندہ گھر ہی بیٹھا رہے۔ عنوان کی اب لفظ سمجھنا میرے، تفسیر ہے عباس کا بیٹا۔ سلامت رہے حسین کی کریم ماں، عزتوں سے نوازتی رہے آپ کو۔ شہزادہ علی اکبر جس شبان میں نازل ہوئے ہیں، اور شہزادہ علی اکبر سے ٹھیک 10 دن بعد اللہ نے غازی کو ایک بیٹا دیا۔ پیچھے والوں کو بھی سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ بس مجھے بتاتے رہے کہ میری آواز آپ کو سمجھ آ رہی ہے۔ 10 دن بعد اللہ نے غازی کو ایک بیٹا دیا۔ علم والے نے بیٹا اٹھایا اور وہاں آئے جس گہوارے میں علی اکبر آرام کر رہے تھے۔ عباس نے اپنا بیٹا اکبر کے پاؤں میں لٹا کے کہا، میں تیرے باپ کا نوکر ہوں، اللہ نے تیرا نوکر مجھے دے دیا۔ ایک ہی بات ہو چکا ہے اس موضوع پہ مجھے، پہلی بار اس سخی کی شہادت کا تابوت بھی میں نے ہی برآمد کروایا۔ توجہ ہوگی آپ؟
اب مجھے فکر تو نہیں کرنی چاہیے میں جو آگے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں نے اس شقیق کا حملہ پڑھنا ہے جو عباس کے بیٹے نے حملہ کیا ہے نا کربلا میں، مجھے وہ پڑھنا، تو اس لیے نہ جنگیں خاموشی سے لڑی جاتی ہے نہ سنی جاتی ہے. بس میرا ساتھ دینا. سپیکر میں تھوڑا مسئلہ ہے، اب تھوڑی سی میرے ساتھ ساتھ توجہ رکھیے گا تاکہ میرے لفظ ضائع نہ ہو جائے. پر میں اللہ نے مجھے تیرا نوکر دے دیا. اتنی دیر میں حسین بھی آئے، عباس کو مبارک بھی. پر میں عباس کوئی نام تجویز کیا ہے؟ عباس قدم چوم کے کہتے مولا آپ کے بغیر تو اللہ لوح محفوظ پہ بھی کچھ نہیں لکھتا. اب میں راضی ہوں آپ سے، میں راضی ہوں کہ میں نے یہ 2 سال کی محنت چونکہ آپ کے حوالے کرنی تھی، اس لیے میں سوچ رہا تھا. تو پھر آپ کی موجودگی میں عباس کیا نام تجویز کر سکتا ہے؟ حسین فرماتے عباس پھر کیوں نہ مشاورت سے اس کا نام رکھتے. فرماتے جو جھولے میں ہے نا یہ دکھتا محمد ہے لیکن ہم اسے کہتے علی ہیں. تیرا بیٹا دکھتا علی ہے، اسے محمد کہنا پڑے گا. نام رکھا محمد، جسے کربلا کے شہیدوں کی فہرست میں محمد بن عباس کہا جاتا ہے. یہ غازی کا بڑا بیٹا، کربلا میں اکیلا اکبر نہیں 18 برس کا، عباس کا بیٹا بھی 18 سال کا تھا. اب آپ چپ کر گئے، چلے فیصلہ کر لیا آپ کی باتوں پہ تو سنتے آؤ. وقت گزرنا تھا، 18 سال کا عباس کا بیٹا ہو گیا. ادھر کربلا کا میدان سج گیا. فضائل پڑھتے تھے. آپ نے غازی کی جنگ سنی ہے، اب اس کے بیٹے کی سنو. ایک ایک لفظ کی ذمہ داری. کیونکہ روزانہ 4 تقریریں کرنی ہوتی ہے. توجہ ہے آپ کی؟ بس یہ ساؤنڈ کا تھوڑا سا ساتھ مل جائے. میں چاہتا ہوں لفظ سمجھا سکتا، کیونکہ مجھے اس شخص نے جو خطبہ دیا ہے نا کربلا کے میدان میں، توجہ رکھے. اب ہر شہید سج رہا ہے. محمد چلتے چلتے عباس کے پاس آئے. بابا اس جملے کی مجھے قیمت چاہیے. محمد کیونکہ جوان تھا، غازی کے پاس آ کے غازی کا بیٹا کہتا ہے بابا میں نے جو تیور دیکھے ہیں نا مرشد حسین کے، ہو سکتا ہے آپ کو میدان جانے کی اجازت نہ ملے، لیکن بابا ایک بات کروں، اگر آپ نہیں جائے اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ میں کر دوں. کیا بات ہے، جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ میں کر دوں. عباس کہتے محمد جتنا میں پابند اتنے تم پابند ہو، اگر سردار اجازت دے تو چلے جاؤ. محمد بن عباس چلتے چلتے وہاں آئے جہاں مسند پہ حسین بیٹھے تھے. اب جیسے ہی محمد کو دیکھا بے ساختہ حسین اٹھے، گلے سے لگایا. محمد بن عباس نے پیر چومے، فرماتے مولا اجازت لینے آیا، اجازت لینے آیا. بس اجازت کا کہنا تھا. سر سے پاؤں تک حسین نے دیکھا، مسکرا کے کہتے عنوان کی تفسیر ہے عباس کا بیٹا. عنوان کی تفسیر ہے عباس کا بیٹا. توحید کی شمشیر ہے عباس کا بیٹا. توحید کی شمشیر ہے عباس کا بیٹا. حسین کہتے زہرا کی دعا کیسا اثر بانٹ رہی ہے، عباس کی تصویر ہے عباس کا بیٹا.
کیا بات ہے؟ جی ہاں، عباس کی تصویر ہے، عباس کا بیٹا، اجازت ملی صاحب کتاب لکھتا کہ جب محمد بن عباس کو اجازت ملی پھر وہ زمین پہ چلا نہیں، دوڑنے لگا، دوڑتے دوڑتے سیدھے عباس کے بعد، بابا مجھے اجازت مل گئی، تاریخ کہتی جیسے اجازت کا کہا عباس نے اپنے بیٹے کو تیار کرنا شروع کیا، بالکل غازی نے محمد کو ایسے تیار کیا کہ جیسے سفین میں علی نے غازی کو تیار کیا۔ نہیں، اللہ جانے جو ہاتھ نہیں اٹھ رہے یہ شیعہ کا ہاتھ ہی نہ ہو۔ آپ تو بات کا لطف آ رہا ہے تو ذرا ساتھ بھی دینا ہے۔ جیسے سفیر میں علی نے عباس کو تیار کیا تھا، اپنی زرہ دی، اپنی تلوار دی۔ ایک لفظ کہوں گا اگر سمجھا سکا نا، یقیناً اگر ایک بھی بندہ چپ رہا تو مجھے تکلیف ہوگی اس جملے کے بعد۔ تیار ہو کر محمد بن عباس نے اپنی تلوار کو بے نیام کیا اور غازی کے پیروں سے مس کیا۔ جو چپ ہے میرا خیال انہیں بات ہی سمجھ نہیں آ رہی، میں پڑھ کے رہا ہوں، اس کا قصور بھی کوئی نہیں ہوتا، مجھے بات ہی سمجھ نہ آئے۔ عباس کے پیروں سے مس کیا، دائیں طرف سے حسین نے دائیں طرف سے حسین نے، بائیں طرف سے عباس نے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا، پیچھے والے بھی تیار ہوئے۔ عباس کا بیٹا گھوڑے کی زین پہ۔ تاریخ کہتی ہے کہ جیسے ہی محمد بن عباس میدان میں پہنچا، عمر ابن سعد کے ساتھ اشش بن کندھی، شیمل، خدا ان پہ لعنت کرے، 14 جرنیل کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا یہ کون آ رہا ہے؟ اتنی دھول پہلے کربلا کے میدان میں اڑی نہیں۔ یا علی، اللہ جانے میں کن میں پڑھ رہا ہوں یار، اللہ کرے میں شیعوں میں ہی پڑھ رہا ہوں۔ دھول اٹھ رہی ہے۔ اس نے کہا دیکھو اللہ جانے کون ہے، چہرے پہ نقاب ہے۔ عمر ابن سعد کے ساتھ 10 وہ جوان بسرے کے کھڑے تھے جن کی تلواریں مشہور تھیں۔ اس نے کہا اے عمر اگر اجازت دے تو اسے آتے ہی گھوڑے سے اتار دے۔ عمر ابن سعد کہتا ہے انتظار کرو، اس کے آنے سے لگ رہا ہے اس کا ہاشمیوں سے کوئی تعلق ہے۔ چلو جتنے سمجھ رہے ہو یار، میں شکر کرتا ہوں، فیصلہ جو ہو گیا ہے، ہاں میں نے بھی آپ کی محبت میں فیصلہ کر لیا۔ اب اس نے کہا اس کا تعلق مجھے ہاشمیوں سے لگتا ہے۔ اتنی دیر میں عباس کے بیٹے نے گھوڑا قریب روکا۔ ان 10 جوانوں کو غصہ آیا۔ عمر ابن سعد سے کہتے اچھا اگر ہماری تلواروں پر یقین نہیں تو ہمیں بلایا کیوں ہے؟ ہم 10 وہ ایک، اتنی دیر میں 10 اور نکلے۔ کہتے تلوار ہماری بھی مشہور ہے، ہم 20 وہ ایک۔ عمر ابن سعد کہتا یہی تو میں کہہ رہا ہوں، تم بس 20۔ خریدا یار جو اس بات پہ بولا، میں نے بھی آزمایا ہے آپ کو۔ عمر کہتا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، تم بس 20۔ اس نے کہا ہماری تلواریں مشہور ہیں، وہ ایک ہے۔ تاریخ کہتی ہے یہ جیسے ہی چلے 20 گھوڑے سوار چلے، عباس کے بیٹے نے ان کے درمیان میں گھوڑے کو کھڑا کیا۔ تاریخ کہتی چشم زدن سے بھی پہلے 20 کے 20 سر ہوا میں اڑ رہے تھے۔ جب 20 کے 20 سر ہوا میں اڑے، عمر ابن سعد شمر کی آنکھیں پھٹ گئی۔ اس نے کہا یہ کون آیا ہے؟ اس وقت عباس کے بیٹے نے ان کے قریب گھوڑا دوڑانا شروع کیا، ایک مقام پہ گھوڑے کو روکا، ان کو مخاطب کر کے کہتے اقسمتو لو کنتم لنا اعدائی ومسألکم کنتم لنا افرادی یا اشرجیلو سکن البلادی۔ بادشاہ فرماتا مجھے جانتے نہیں، تم سے
सकीफे की अंधी गली के पिसर मेरी नब्जों में अब्बास का खून है। क्या बात है, सलाम है। जाओ अशरा जी लो सकनल बला अब्बास का बेटा, इनकी आंखों में आंखें डाल के कहते हैं वह शर्रा कौमिन अज़हरुल फसादी, और जमीन पे फसाद पैदा करने वालों की औलाद हो तुम। सकीफे की अंधी गली के पिसर, मेरे हाथ बंधे हैं, मैं नहीं जानता कितने सजदे गवाह हैं। जब मुसल्ले पे मैं ये बात मांग रहा था, 2 साल की मेरी खैरात है जो मेरी झोली में मिली, और पूरी दुनिया से दाद हो चुकी, और आप भी वसूल कर रहे हो मेरी तवक्को से बढ़कर। अब्बास का बेटा कहता तुम सकीफे की अंधी गली के पिसर, मेरी नब्जों में अब्बास का खून है। मैं मुहाफिज हूं अकबर की आजान का, मेरे लहजे में ही कौन फाया कौन है। मैं मुहाफिज हूं अकबर की। बादशाह फरमाते सुनो तेरे को जुम शरादी, तुम मुझे जानते ही नहीं, तुम निजासत कदे के मुजावर हो बस। अब यार एक एक लफ्ज पे मेरा साथ देना। अब्बास का बेटा कहता तुम निजासत कदे के मुजावर हो बस, मेरा नाफज फरिश्तों पे कानून है, मेरा नाफज फरिश्तों पे। ये मिसरा समझ के 72 बंदे बोल पड़े ना, तो मैं समझूंगा मेरे सजदों की कीमत मिल गई है। तुम निजासत कदे के मुजावर हो बस, मेरा नाफज फरिश्तों पे कानून है। बादशाह फरमाते हैं मैं हूं तूबा के शजरे की पहली दुआ। अल्लाह जाने मैंने कितने सजदे किए हैं वाह वाह करते हुए जब ये मिसरे हो रहे थे। मैं हूं तूबा के शजरे की पहली दुआ, मेरा सजदा भी ज़हरा का ममनून है, मेरा सजदा भी ज़हरा का। अब झोली फैलाना, और जो चुप से अहद कर बैठा है ना कि मैंने तेरा दामन छोड़ना ही नहीं, दिल में अली हुआ तो हाथ हवा से भीख लेकर जाएगा। अब्बास कहता पी के आपे मुसफ़ा मेरी मश्क से आसमानों पे ईसा भी आबाद है। पी के आपे मुसफ़ा मेरी मश्क से आसमानों पे ईसा भी आबाद है, और जिसके नौकर भी सूली पे मरते नहीं, ये मोहम्मद यदुल्ला की औलाद है। क्या बात है, जिसके नौकर भी सूली पे मरते नहीं, ये मोहम्मद यदुल्ला की औलाद है। बात ही ऐसी आ गई है। उसने कहा ये 20 बंदों का बस नहीं, तारीख के लफ्ज़ है। उसने कहा 20-20 हजार की टोलियां बनाओ और चारों तरफ से घेर लो। तारीख कहती 80,000 बंदे ने अब्बास के बेटे का दायरा किया, और एक से बढ़कर मिंबर पे खड़ा हो। दायरा जब कर लिया, उस दायरे में से 10,000 बंदे निकले। उन्हें कहा हम 10,000 काफी है। उमर इब्ने साद पागल हो गया, 20 को मार दिया, इसका मतलब 10,000 को मार देगा। ये रवायत ना हो तो मैं तेरा मुजरिम, और तू अब्बास के अलम से भीख ना मांग सके तो हाथ की लकीरें देखना, हाँ अपने नसीब को आजमाना। उसने कहा 10,000 काफी है। इतनी देर में 10,000 के लश्कर ने यूं हमला किया। तारीख कहती कि मोहम्मद बिन अब्बास नजर ही नहीं आ रहा था। 2 आवाजें थी, या चीखों की या तलवारों की। उमर इब्ने साद के पास शिमर आके कहता थोड़ी देर के बाद ना फैसला हमारे हक में होगा, क्योंकि चीखों की आवाज है या तलवारों की आवाज है। तारीख कहती थोड़ी देर के बाद तलवारों की आवाज रुकी। देखा 10,000 जमीन पर तड़प रहे थे, और अब्बास का बेटा अपनी ज़िरा से धूल को साफ कर रहा था। 10,000 जमीन पर तड़प रहे थे। अब्बास का बेटा अपनी ज़िरा से धूल साफ कर रहा था। उसने कहा ये होना हो, मैंने पहले कहा था 60,000 80,000 हमला करो, 10,000 को तो कुछ समझा ही नहीं। अब इसने 60,000 का लश्कर तैयार किया। इस जुमले की मुझे कीमत चाहिए, कम से कम जिस मियार पर सो रहे हो। बाबा जी जैसे ही 60,000 के लश्कर के बीच में
عباس کے بیٹے نے گھوڑے کو دوڑانا شروع کیا. لو بس ان کا آنا ہی میرا جانا ہے. 2 منٹ اور اجازت ہے نا مسدس پوری کا؟ خلیدہ ہے آج اس موضوع پہ میری اوقات ہی نہیں جتنا بڑھ کر سن رہے ہیں. 60,000 کے بیچ اب اس جملے کی نفاست ایسی ہے یقیناً معراج ہو تو پھر ہاتھ اٹھا کے علم سے رزق لے. 60,000 کے بیچ عباس کے بیٹے نے گھوڑے کو کھڑا کیا, زین سے اترے, اطمینان سے اپنے بوٹ کے تسمے کو باندھنا شروع کیا. ان کی آنکھیں پھٹی. اسے جب 10,000 کو مار چکا ہے 60,000 کے درمیان اطمینان سے اپنے بوٹ کا تسمہ باندھ رہا ہے. اسے کوئی ڈر ہی نہیں, اسے کوئی خوف ہی نہیں. اتنے لفظ کہنے تھے یا ہوا پہ پاؤں رکھا. عباس کے بیٹے نے اپنی زین پہ واپس آئے, ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے جاہلو, تم ہو شاخ رزیلہ کا نادم اثر, اسم اعظم کا چہرہ میرے پاس ہے. جسے سمجھ آئے گی وہ بولے گا. تم ہو شاخ رزیلہ کا نادم اثر, اسم اعظم کا چہرہ میرے پاس ہے. میرا دادا محمد کی ناد علی جس کی نالین کعبے کو بھی راس ہے. میرا دادا محمد کی ناد علی جس کی نالین کعبے کو بھی راس ہے. اب میں دیکھتا ہوں کس حد تک سارے ہاتھ بلند ہی نہیں ہوتے. بادشاہ فرماتے ابن رب وفا, ابن رب وفا عبد شبیر ہوں. ابن رب وفا عبد شبیر ہوں. بس اجل سے الجھنا میری پیاس ہے, بس اجل سے الجھنا. میں نے چپ کر کے کہہ دیا, تو نے سن لیا. اب میں بھی دیکھتا ہوں کہ تیرے دل میں غازی ہو اور اس کے بیٹے کے فضائل پہ تیرا ہاتھ ہی نہ اٹھے. بادشاہ فرماتے جس کی جوتی میں دریاؤں کا رزق ہے, جاہلو وہ میرا باپ عباس ہے. جس کی جوتی میں دریاؤں کا رزق ہے, جاہلو وہ میرا باپ عباس ہے. مصرے میں نے 2 ہی پڑھنے ہیں, پھر زندگی باقی, ملاقات باقی. اس سے آگے کم از کم 40 منٹ کا موضوع ہے, لیکن اسے وصول لیا تو میں سمجھوں گا میں نے فیصلہ درست کیا, کیونکہ تحفہ تھا آج کے دن کا. بادشاہ فرماتے دشت آفت میں آفت اگر کھول دوں, جسم روحوں سے رشتہ نبھا نہ سکے, میں جو کہہ دوں تو مردے زمین پر چلے اور زندہ قدم بھی اٹھا نہ سکے. میں جو کہہ دوں تو مردے زمین پر چلے اور زندہ قدم بھی اٹھا نہ سکے. کوئی ایک قربانی نہیں ہے عباس کی. علی کی عزت کی قسم ہے, کوئی ایک قربانی نہیں. جب محمد بن عباس, ایک لفظ سن لو, کیونکہ کربلا میں حسین کے سب سے بڑے نقصان کا نام ہی عباس ہے. سوائے غم حسین کے کسی غم آج 3 محرم. کتنے دن کا مہمان ہے زہرا کلال. اللہ جانے حسین کا جرم کیا تھا, نہ اس کے مہمان چھوڑے نہ اس کی اولاد. 3.5 سال کا قاسم تھا جب حسن کو زہر ملا ہے. تب سے عباس کی مجبوریاں چلتی رہی. اللہ جانے کیسے وقت گزارتا رہا. 3.5 سال کے قاسم جب باپ کے سینے پہ آئے تو زہر کی وجہ سے اتنی تپش سی سینے میں تڑپ کے اٹھے. لوگ کہتے اماں کس جگہ پہ مجھے سلایا ہے. بی بی رو کے کہتے قاسم ہے بھی باپ کا سینہ, ہے بھی آج کی رات. میں عباس کے حالات پڑھنا چاہتا ہوں. کہاں نہیں عباس کو روکا.
ادھر حسن کا جنازہ چلا، ادھر مسلمانوں نے کہا حسین نانے کے ساتھ حسن کو دفن نہیں ہونے دیں گے، بس کسی کے رومال کے اشارے سے ادھر پہلا تیر چلا حسن کے جنازے میں لگا، ادھر عباس اپنے گھر کی طرف دوڑا۔ اس وقت عالیہ کہتی پہلا منظر تھا کہ جب عباس اس طرح میرے آگے سے گزرا ہے، اندر جا کے اپنی ماں کی چادر لگائے اور چادر اٹھا کر نا حسین کے قدموں پہ پھینک کے غازی کہتے یہ میری ماں کی چادر ہے، تجھے تیری ماں کی چادر کا واسطہ ہے، ایک بار اجازت ہے میں ان سے پوچھوں ہمارے جنازوں پہ تیر کیسے مارے جاتے؟ اجرکم من اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رہو۔ اللہ جانے کیسے کیسے وقت گزارا ہے عباس نے، نہ اجازت ملنی تھی نہ ملی، جنازہ واپس آیا، وہی قاسم جو باپ کی وصیت لے کر حسین کے سامنے کھڑا تھا، 7 مرتبہ قاسم کو دیکھا، 7 مرتبہ مدینے کی طرف دیکھا حسین نے، رو کے کہتے قاسم کیسے اجازت دوں، تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہے۔ جب اجازت نہ ملی نا تو روتے ہوئے ماں کے پاس آئے، ماں کہتی اب میں ساتھ چلتی ہوں، میں دیکھتی ہوں قاسم کو کیسے اجازت نہیں ملتی۔ جیسے حسین نے بھرجائی کو دیکھا بے ساختہ مسلط چھوٹ گئی، کہتے مجھے بلا لیتے، خود کیوں چل کے آئی؟ کہا حسین میرے قاسم کو یتیم سمجھا ہے، اسے اجازت کیوں نہیں دیتے؟ فرمایا اس کے جانے سے میرے 2 نقصان ہوتے ہیں، ایک حسن کی کمائی، دوسری میری کبرا کا نصیب ہے، کوشش کر سر کا ملسا دے۔ ملی اجازت، 2 ہی لفظ مجھے پڑھنے ہیں، مل گئی اجازت قاسم کو۔ تاریخ کہتی تھی وقت کالی تھا، جتنا حسین کو منظور تھا اتنا لڑا، لیکن یہ واحد شہید ہے کہ جو زین پہ تھا تو قاسم تھا، زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ پتہ نہیں کتنی بار حسین زمین پہ گرا ہے، کتنی بار اٹھا ہے، لفظ سمجھ آئے تو سر کا پرسہ ضرور دینا۔ اللہ جانے حسین کس طرح سے قاسم کی لاش پہ آیا، کبھی دائیں دیکھتا ہے کبھی بائیں دیکھتا ہے، جب کہیں پہ قاسم نہ دکھائی دیا نا اونچی آواز سے کہتے قاسم میں ضعیف ہو گیا ہوں، قاسم جہاں پر بھی ہے جس حال میں بھی ہے مجھے جواب دے، اور کوئی ٹکڑا یہاں سے بولے چچا میں یہاں ہوں، کوئی ٹکڑا وہاں سے نہیں آتا ماتم سے، کوئی ٹکڑا وہاں سے بولا چچا میں یہاں ہوں، اور بس قاسم کی آوازوں پہ اور حسین نے سر سے امامہ اتارا، یہاں بھی پہلا ٹکڑا اٹھایا تھا، دائیں کاندھے پہ ایک ہاتھ آیا، حسین کہتے کون ہے مجھے تسلیاں دینے والا؟ آواز آئی حسین اتنا غریب ہو گیا ہے، اور میں تیرا بھائی حسن آیا ہوں، حسن کا سننا تھا، اور کربلا کے غریب نے 2 نوابے اور بھائی کے گلے میں ڈالی، رو کے کہتے آ حسن اور مل کے میری کبرا کا نصیب اکٹھا کر۔ اجرکم من اللہ، اجرکم من اللہ، سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رہو۔ بابا جی قاسم اٹھا کر حسین نے گٹھری کو سینے کے ساتھ لگایا، چپ کر کے خیام کی طرف چلنا شروع کیا۔ اب میں نہیں جانتا جیسے 14 لفظ اتارتے ہیں ایسے ایک جملہ اتر آیا، قیامت کا منظر تھا، بی بی ام فروا خیمے کے در پہ کھڑی دیکھ رہی تھی، جملہ سمجھ گئے نا؟ اس سے پہلے منبر سے آپ کے نوکر نہیں کہا ہے قبر میں بھی ماتم کرو گے۔ حسین نے گٹھری کو سینے سے لگایا، چلتے چلتے اس خیمے کے باہر رکے جہاں در پہ ام فروا کھڑی تھی، دائیں بائیں دیکھا، دیکھ کے کہتی حسین میرے قاسم نے وفا نہیں کی؟ تڑپ گیا زہرا کا بیٹا، رو کے کہتے بھرجائی جن جیسے قاسم نے وفا کی ہے نا
کسی نے وفا نہیں کی، جو ماتمی بن کے آئے ہیں یار، ایک مرتبہ سینہ نہ پیارا کرنا، سر کا پرسہ ضرور دینا۔ دائیں بائیں دیکھ کے کہتی حسین، پھر اس کی لاش کیوں نہیں لائے؟ حسین کہتے پھر جائی لاش تو لے آیا ہوں۔ دائیں بائیں دیکھ کے کہتی اتنا بھی کم سن نہیں ہے میرا قاسم، اتنا کہنا تھا یہ گٹھری زمین پر رکھی، رو کے کہتے پھر جائی جتنا ملا ہے اتنا لے آیا ہوں۔ اجرکم من اللہ، گٹھری کھولی، مزدوروں نے چاروں طرف سے قاسم کو پورا کرنا شروع کیا۔ یا اچانک ایک چیخ کی آواز آئی، حسین کو غش آیا، ادھر سے بی بی فضا دوڑتی ہوئی قریب آ کے کہتی فرما کیا رو رہی ہے؟ رو کے کہتی نہ گانے والا ہاتھ ملتا ہے اور نہ سہرے والی پیشانی ملتی ہے۔